علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اکیلے معبود ہونے اور اس کی عظمت و شان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود زندہ اور عالم کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کا وہی حقیقی مالک ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ چیزیں پوجے جانے کے کیسے قابل ہو سکتی ہیں؟ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں کے ما قبل سے ہو یا ما بعد سے، امور دنیا سے ہو یا امور آخرت سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے، اور اتنا ہی مل سکتا ہے جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان اور عظمت والا ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، بروز قیامت جنہیں شفاعت کی اجازت ہوگی وہ انبیاء اکرام علیہم السلام، ملائکہ، اولیاء اور مومنین ہیں، جبکہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ نمبر 2، ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے۔
چنانچہ وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات اور انبیاء و رسل علیہم السلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ نمبر 3، اس آیت میں جس کرسی کا ذکر ہے اس کی حقیقت و ماہیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4، اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اسلام کا ایک بنیادی اصول یہاں بیان کیا گیا کہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ قرآن و اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہدایت اور گمراہی میں فرق بالکل واضح ہو گیا۔ تو اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، لہٰذا جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جو سہارا اسے خدا اور جنت تک پہنچا دے گا۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، کفار کو نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دی جائے گی، البتہ اس قوت و شوکت کو توڑنا ضروری ہے جو اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بنے۔ نمبر 2، کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبراً مسلمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مرتد ہونا دین اسلام کی توہین ہے اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ کھولنا ہے جسے بند کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اسلامی احکام کا نفاذ اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اور برائی کا خاتمہ ہر مسلمان کو اپنی طاقت کے مطابق کرنا ضروری ہے، ہاتھ یا زبان یا دل سے جیسے ممکن ہو۔ نمبر 4، اسلام کا سہارا مضبوطی سے تھامے رکھنا تبھی ممکن ہے جب آدمی بے دینوں کی صحبت، الفت، کتابیں دیکھنے، باتیں سننے سے دور رہے، اور جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے تو اس کا کٹنے سے بچنا مشکل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے،
بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حبیب خدا کا نظارہ کروں میں 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 دل و جان ان پر نثارا کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں تیری کفش پایوں سوارا کروں میں تیری کفش پایوں سوارا کروں میں تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بخارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بخارا کروں میں تیری رحمت عام ہے پھر بھی پیارے تیری رحمت عام ہے پھر بھی پیارے تیری رحمت عام ہے پھر بھی پیارے یہ صدمات فرقت سہارا کروں میں یہ صدمات فرقت سہارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے
رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے، اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، خدا را پاک دم ہے لبوں پر، خدا را خدا را اللہ، خدا را کے دم ہے لبوں پر، خدا را کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا
اپنا دامن پسارا کروں میں تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان میرا دین و ایمان میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں ہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر السنت تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم علم دین ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کرنے والے بن جائیں،
علم دین کی برکات اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ اسکرین پر نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں، 0308262600، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ سوالات آپ کے پہنچ جائیں گے۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے الیاس قادری ضیائی، اس نام سے یوٹیوب پیج بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا۔ آپ فیس بک پر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس بھی آ جائیں گے سوالیہ صورت میں، انشاءاللہ آپ کے ان سوالات کو بھی ممکنہ صورت میں مدنی مذاکرے کا حصہ بنایا جائے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین تاثرات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ